امریکہ اور اسرائیل کی جہاں قربتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، وہیں بعض معاملات میں اختلافات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایران پہ جاری حملے کے دوران اسرائیل اور امریکہ اس وقت ایک دوسرے سے متضاد بیانات کے ساتھ سامنے آئے، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی گیس فیلڈز پر تباہ کن اسرائیلی حملوں پر کہا کہ انہیں اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ امریکہ میں اس جنگ کے حوالے سے بعض اہم استعفے بھی سامنے آئے ہیں اور بحث ہو رہی ہے، کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے؟ بحث میں یہ نقطہ بھی امریکی عوام اور خواص اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نے اپنی جنگ میں گھسیٹا، ورنہ ایران سے امریکہ کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نیتن یاہو بھی اب وضاحتیں دینے پہ مجبور ہے، کہتے ہیں ایران دراصل پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور ساتھ ہی سوال اٹھایا ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ جیسے جہاں دیدہ آدمی کو کوئی جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے؟ نیتن یاہو مزید کہتے ہیں کہ یہ ایک جعلی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ میدان جنگ میں لے کر آئے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی دہائیوں سے ایران کے خطرے سے آگاہ ہیں اور ٹرمپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ٹرمپ نے ہمیشہ وہ فیصلے کیے جو امریکی عوام اور ان کی نسلوں کے لیے بہتر ہوں۔ معاملہ صرف اس آپسی اختلاف کا نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ پہلے دن سے اربوں ڈالرز کے اخراجات کے ساتھ امریکی عوام پہ بھاری پڑ رہی ہے۔ نیتن یاہو نے جنگ کے 3 اہداف بتائے۔ پہلا، ایرانی جوہری خطرے کو روکنا، دوسرا بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکنا، اور تیسرا ایرانی عوام کے لیے آزادی حاصل کرنے کے مواقع پیدا کرنا۔ معاملہ صرف نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں اختلافات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے سابق اتحادی فرانس، اسپین، جرمنی اور برطانیہ بھی ایران پر حملوں کے ساتھ نہیں کھڑے۔ فرانسیسی جرنیل نے تو طنزیہ بیان دیا کہ امریکہ کا ساتھ دینا آئس برگ سے ٹکرا کر ٹائٹینک کا ٹکٹ لینے جیسا ہے۔ مگر اب امریکی اتحادی آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کی مدد کو تیار ہو گئے ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، جاپان اور کینیڈا آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے کیا راستے اختیار کریں گے یہ واضح نہیں ہے، مگر اطالوی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ جنگی مشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیٹو ممالک بشمول جاپان اس معاملے کو ایران کے ساتھ سفارتی بنیادوں پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اختلافات کیا اس قدر آگے بڑھ جائیں گے کہ یہ معاملہ خرابی تک چلا جائے گا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ غزہ سے لے کے ایران پر حملوں تک کئی ایسے معاملات آئے جہاں امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، لیکن لابی اتنی مضبوط اور طاقتور ہے کہ وہ من پسند فیصلے کرانے پر امریکی صدور کو مجبور کرتی آئی ہے۔ تو یہ اختلاف بھی محض اختلاف ہی رہے گا، اور امریکہ اسی طرح سے اسرائیل کی سرپرستی کرتا رہے گا جیسا کہ ماضی میں کرتا ہے۔